السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 72 سے لے کر 76 یعنی 72 سے لے کر 76 تک کا ترجمہ حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا مقام ہے اور مستقر ہے وہ مقام۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں اچھے بندوں، اللہ کے اچھے بندوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور مزید ان آیات میں بھی کچھ اور ان کی خاصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عباد الرحمن کہہ کے مخاطب کیا ہے ان آیات میں، وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یعنی ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ کسی جھوٹ کی بات کی گواہی نہیں دیتے۔ وہ ہمیشہ اگر گواہی دیں گے حق بات کی دیں گے، اس کے لیے چاہے انہیں کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے، کتنی مخالفت مول لینی پڑے، کتنا ہی خطرہ مول لینا پڑے، لیکن وہ جھوٹ کی گواہی ہرگز نہیں دیتے، جھوٹی گواہی ہرگز نہیں دیتے، وہ سچ بات کی ہمیشہ گواہی دیتے ہیں۔ اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ اور ان کی دوسری خاصیت یہ کی بتائی گئی کہ وہ کسی اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی برا کام ہو رہا ہے، کسی قسم کا بھی برا کام جو ہمارے دین میں جن کو یا معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، اس کے سامنے سے ان کا گزر ہو جائے، وہ اس کو دیکھ لیں تو وہ شریف آدمی کی طرح گزر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وہاں ٹھہریں، ویسے اس کام میں دلچسپی لیں، اس غلط کام کو بڑھاوا دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ظاہر ہے اگر ٹھہریں گے تو پھر برائی کا موقع اور خیالات پیدا ہوں گے۔ تو ایک شریف آدمی کا کام یہی ہے کہ ایسی کسی برائی کو دیکھیں تو شرافت سے وہاں سے گزر جائے۔ پھر ان کی ایک بات اور یہ ارشاد فرمائے گی کہ رب کی آیات سنائی جاتی ہیں ان کو اور نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ ظاہر ہے کہ ایسے ایمان والے لوگ ایمان کا کچھ بھی، ایمان کی کوئی بھی بات، اچھی کوئی بھی نصیحت ہو، اس کو غور سے سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اندھے بہرے بن کے نہیں بیٹھ جاتے۔ اور پھر ایک بات ارشاد فرمائی گئی کہ ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں ایک اہم دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی بیوی اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ ایک بڑی اچھی دعا ہے اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے تو کرتے ہی ہیں لیکن اپنے خاندان اور احباب کے لیے اور اہل عیال کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ظاہر ہے کہ اگر اہل و عیال، بال بچے
اگر اچھے نہج پر چلیں گے، اچھی ڈگر پر چلیں گے تو ان کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے گا. اگر وہ نالائقی پر اترائیں گے تو ظاہر تکلیف کا باعث بنے گا. تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے اور پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ بھی ایک بڑی اچھی دعا ہے اور ایک اچھے کام کی تمنا ہے، ایک اچھے عہدے کی آرزو ہے. یعنی پرہیزگاروں میں ہم پیچھے نہ رہیں بلکہ آگے آگے رہیں، ان کے امام بن جائیں. کوئی بھی نیک کام ہو ہم سب سے آگے ہوں، یا ہم پہل کریں اس کام کی اور سب سے آگے ہوں. یہ دعا بھی وہ ضرور مانگتے ہیں، ہم پیچھے نہ رہیں کسی نیک کام میں. تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں کا جو یہ صبر سے کام لیں گے، ان کے کاموں میں جو مشکلات پیش آئیں گی اس پر صبر سے کام لیں گے تو اس کا بدلہ، ان نیک کاموں کا بدلہ وہ منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. یعنی اونچے اونچے درجے کے محل ان کو وہاں نصیب ہوں گے. اور اندازہ نہیں لگا سکتے ہم کہ وہاں کیسے کیسے محل اور کیسے کیسے شاندار اونچے مکان ہمیں میسر آئیں گے جن کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے. صرف ہم دیکھ سکتے ہیں بعض جگہ جو ہمیں نظر آتے ہیں بڑے بڑے محل، خواہش کر سکتے ہیں لیکن ہم ان میں کبھی رہ نہیں سکتے. لیکن وہاں پر ہمیں ایسے محل رہنے کو ملیں گے انشاءاللہ. پھر وہاں پر ان کا استقبال بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا جائے گا. یعنی ایسے نیک لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ وہاں پر فرشتے ان کا استقبال کریں گے، دوسرے نیک لوگ ان کا استقبال کریں گے جو پہلے سے پہنچے ہوئے ہوں گے، اور جنہیں دیکھ کر ہماری طبیعت خوش ہو جائے گی. اور وہ کتنا اچھا مقام ہوگا جہاں ہم دوسرے نیک لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے، اپنے بزرگوں کے ساتھ مل جائیں گے جو نیک بزرگ ہوں گے پہلے سے وہاں پر. اور ہم کو وہاں پر پھر ہر طرح کا آرام اور سکون اور آسائش میسر ہوں گی. تو ہماری دعا ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے کہ جن باتوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمیں وہ چیزیں حاصل ہو جائیں، وہ آرام اور آسائش حاصل ہو جائیں جو کہ ہمیشہ کا ہوگا. اس دنیا کی زندگی کی طرح عارضی نہیں ہوگا، ہمیشہ کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیک کاموں کے بدلے میں ہمیں زیادہ زیادہ اونچے درجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.